بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھول کے پتوں پر کلمہ توحید اور شیخین کا اسم گرامی۔ کلمہ توحید جس کو لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہی کلمہ توحید بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اکیلا اللہ ہی معبود ہے۔ اسی کو کہتے ہیں توحید، ایک ماننا۔ یہ کلمہ توحید ایسا ہے کہ جس کی صداقت اور جس کی سچائی پر کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے۔ چنانچہ یہاں یہ بات نقل کی جا رہی ہے کہ پھول کے پتوں پر کلمہ توحید لکھا ہوا دیکھا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا نام بھی شیخین انہی کو کہتے ہیں۔ صحابہ میں جب شیخین کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراد ہوتے ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، شیخین۔ حضرت ابو الحسن علی ابن عبداللہ ہاشمی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں بلاد ہند گیا، ہندوستان، تو میں نے ایک گاؤں میں سیاہ رنگ کے پھول کا ایک درخت دیکھا، کالا۔ وہ سیاہ پھول ایک بڑے پھول میں کھلتا تھا، نہایت پاکیزہ خوشبو، اس کی پنکھڑیوں کا رنگ سیاہ تھا، اور ان پتیوں پر سفید حروف میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابوبکر صدیق عمر الفاروق لکھا تھا۔ جی ایسا بہت ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بہت ساری چیزوں پر لوگوں کے سامنے اس طرح کے کلمات کلمہ طیبہ کی شکل میں، اللہ کے نام کی شکل میں، بسم اللہ کی شکل میں لکھے ہوئے پائے گئے ہیں بہت دفعہ۔ کہیں کسی جانور کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، کسی درخت کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، پانی پر کلمہ لکھا ہے، بادلوں پر کلمہ لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ ہر چیز توصیف اور ثنا حمد بیان کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قدرت اور اس کی وحدانیت کے چرچے تو جگہ جگہ ہے، بس وہ کبھی کبھی کسی کو نظر آ جاتے ہیں تو وہ بیان کر دیتا ہے کہ اس نے یہ دیکھا، ایسا ہوا۔ حالانکہ ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ مجھے شبہ ہوا اور میں نے گمان کیا کہ شاید یہ پھول مصنوعی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ بناوٹی پھول ہے، کسی نے ان پہ لکھ رکھا ہے، اور یہ پھول اصلی پھول نہیں ہے جو قدرتی طور پر کھلتے ہیں، بلکہ یہ کسی نے ایسے ہی لگا رکھا ہے لکھ کے۔ اس کے بعد میری نظر ایک اور کلی پر پڑی، میں نے ہاتھ سے اسے کھولا تو دیکھا اس میں بھی ویسا ہی لکھا ہوا تھا، ایک کھلا ہوا تھا اور ایک مرجھایا ہوا تھا۔ کھلے ہوئے پہ تو سب کو دکھ رہا لکھا ہوا، تو مجھے یہ شبہ ہوا کہ کھلا ہوا جو پھول ہے شاید کسی نے ایسے ہی لکھ کے یہاں آرٹیفیشل لگا دیا ہو۔ لیکن برابر میں دیکھا میں نے اور بھی لگی ہوئی ہیں کلیاں، لیکن وہ مرجھائی ہوئی تھی، بند تھی۔ میں نے ان کو ہاتھ سے کھولا تو دیکھا ان پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ یہ قدرتی ہے، مصنوعی نہیں ہے، بناوٹی نہیں۔ اس بستی میں ایسے پھول بکثرت تھے، حالانکہ اس بستی کے باشندے بت پرست تھے اور وہ اللہ کو جانتے بھی نہ تھے۔ جی بستی والے بت پرست تھے، بتوں کے پجاری تھے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے جگہ جگہ اپنی وحدانیت کے کرشمے اور اس کے معجزے دکھا رکھے تھے، اگر کوئی سچی آنکھوں سے دیکھنے والا ہو۔ ان جب آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہو تو پھر آدمی کو کیا دکھے؟ نہ حق دکھے نہ ناحق دکھے۔ اور پھر ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کی بزرگی تمام صحابہ میں مسلم ہے۔ پوری امت مسلمہ کا آج تک یہ اجماعی فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یعنی جو ترتیب خلافت کی ہے، پہلے خلیفہ اللہ کے رسول کے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، دوسرے خلیفہ پھر حضرت عمر فاروق ہے، تیسرے حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے حضرت علی ہے۔ بالکل یہی ترتیب ان حضرات کی فضیلت کی بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایسا نظام بنا ہے۔ کوئی اگر اختلاف کرے تو کرتا رہے، اختلاف تو بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے۔ گھر میں 5 بچے ہیں، ماں باپ کے سب نے ایک ہی دودھ پیا ہے، ایک ہی تھالی میں کھانا کھایا ہے، ایک ہی صابن استعمال کیا ہے، اور ایک ہی ٹنکی سے پانی پیا ہے۔ جی ایک ہی برتن میں بنا ہوا کھانا کھایا ہے 5 بچوں نے، لیکن سب کے مزاج الگ الگ ہیں،
سب کی سوچ الگ الگ ہے، سب کی رائے الگ الگ ہے، ہر آدمی کا اپنا اپنا طرز رہتا ہے زندگی کا. تو اب اس اختلاف کی وجہ سے کوئی کہنے لگ جائے یہ بچہ آپ کا نہیں ہے، اس کے اندر تو آپ کے گن پائے نہیں جاتے، ایک بچہ آپ کا ہے، یہ آپ کی طرح ہے بالکل، لیکن یہ جو 4 بچے ہیں یہ آپ کے نہیں ہے. اس کے کہنے سے تھوڑے ہو جائے گا. باپ کہے گا، ماں بھی کہے گی نہیں ہمارے بچے ہیں. تو جس طرح مزاج کے اختلاف کی وجہ سے یا الگ الگ بچوں کے ہو جانے کی وجہ سے وہ بچے ماں باپ سے علیحدہ نہیں کیے جا سکتے. جی یہ تو اللہ نے الگ الگ پھول بنائے ہیں دنیا میں، انہی سے کیا ہوتا ہے خوبصورتی معلوم ہوتی ہے. اگر چمن کے اندر سارے ایک جیسے پھول آ جائے تو کیا خوبصورتی، لیکن جگہ جگہ الگ الگ پھول لگے ہوئے ہیں، یہاں الگ کلر ہے، یہاں الگ خوشبو ہے، الگ طرح کا ہے، اس سے جا کے گلدستہ بنتا ہے. گلدستہ اس کو نہیں کہتے پھر اس میں بس ایک ہی پھول لگا ہوا ہو چارے طرف، اس میں 20 قسم کے پھول لگے ہوئے ہیں، اس کو بولتے ہیں گلدستہ، وہ اچھا بھی لگتا ہے دیکھنے میں. تو اللہ نے مزاج اسی طرح بنائے ہیں انسانوں کے. تو بالکل اسی طرح کوئی اختلاف کرتا رہے تو کرتا رہے. اختلاف تو ہر دور ہر زمانے میں ہوا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج تک اللہ کو نہیں مانتے، تو اللہ کے ماننے میں بھی اختلاف ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے اللہ کی شان تو گھٹنے والی نہیں ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے آج تک، تو ان کے نہ ماننے سے کہیں وہ رسول نہیں رہیں گے. وہ تو رسول برحق ہے، اب بھی کوئی مانے نہ مانے اپنا نفع نقصان. بالکل اسی طرح ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور تمام صحابہ نے اس زمانے میں ان کی برتری کو بڑائی کو تسلیم کیا ہے. تو اب کوئی نہ تسلیم کرے تو وہ اس کے نہ ماننے سے، تسلیم نہ کرنے سے ان کی شان گھٹنے والی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر مسلمانوں کی خوشی اور بچیوں کا اشعار پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسلمانوں کی، انصار کی جو بچیاں تھیں، انہوں نے آپ کی آمد پر آپ کے استقبال میں اشعار پڑھے. مشہور اشعار ہیں بہت. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کے موقع پر قباء سے چل کر مدینہ طیبہ پہنچے تو تمام مسلمانوں نے مدینہ میں سے ہر ایک کی تمنا یہ تھی کہ آپ ان کے مہمان بنیں، اور وہ آگے بڑھتے اور ناقہ کی مہار پکڑ لیتے، اونٹنی ناقہ اس کی مہار پکڑ لیتے کہ حضرت آپ ہمارے یہاں آرام فرمائیں، آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں. ان میں بڑے بڑے چودھری بھی آ رہے کہ حضرت میں یہاں کا چودھری ہوں، میں فلاں خاندان کا چودھری ہوں، میں اتنا امیر ترین رئیس ہوں، میں یہاں کا نامی گرامی ہستی ہوں، میں آپ میرے یہاں قیام فرمائیں. لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اونٹنی معمور من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے جہاں بیٹھے گی وہیں میرا قیام رہے گا. اللہ کی طرف سے اللہ ہی بٹھائیں گے اس کو، یہ معمور ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے کہاں بیٹھنا ہے اس کو، یہ جہاں بیٹھے گی اسی جگہ ہمارا قیام ہوگا. اس وقت بنی نجار کی لڑکیاں مسرت و شادمانی کے گیت خوش الحانی اور ترنم کے ساتھ گاتی اور ہاتھوں سے دف بجاتی ہوئی نکل آئی تھی. اب بھی یہ طریقہ ہے کہ جو بڑا آدمی آتا ہے کسی جگہ تو اس کی استقبال میں اس کو خوش کرنے کے لیے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اشعار پڑھے جاتے ہیں، نظمیں پڑھی جاتی ہے. جی تو اس زمانے کے اندر بھی یہ رواج تھا. تو وہ لڑکیاں بڑے پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں گیت گا رہی تھی، اشعار پڑھ رہی تھی، اور ہاتھوں سے دف بھی بجا رہی تھی. ایک تو ہوتا ہے ڈھول، ایک ہوتا ہے دف. ڈھول جو ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے بجتا ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، لیکن جو دف ہوتا ہے بس وہ ایک ہی طرف سے بجتا ہے، ایک طرف سے کھلا رہتا ہے، ایک طرف سے اس کے اوپر وہ چڑھی رہتی ہے بجانے والی، اس طرح ڈھول کے اوپر، تو اس کو بولتے ہیں دف. ایک ہی ہاتھ سے بجتا ہے، وہ اس طرح بجاتے رہتے ہیں اس کو. تو یہ جائز ہے، بجا سکتے ہیں اس کو کسی کے آنے پہ، ایسے ہی شادی کے موقع پہ بھی بجا سکتے ہیں، عید والے دن بھی بجا سکتے ہیں، حدیث میں آئی ہے ساری باتیں یہ. لیکن دف ڈھول نہیں، ڈھول تو شیطانی آلہ ہے وہ ایک. تو بہرحال یہ واقعہ پہلے بھی آیا ہے کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بیٹھی جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، پھر آپ نے وہیں قیام فرمایا. اور یہ بھی تفصیل آ چکی ہے کہ یہ مکان دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تھا، اور یمن کے بادشاہ تبا نام کا ایک بادشاہ گزرا تھا یمن کا، اس کو اپنی آسمانی کتابوں میں اس بات کی اطلاع دے دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور وہ مدینے میں ہجرت کریں گے. تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں میں تو اس وقت جیوں نہ جیوں، لیکن میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کے لیے ایک مکان بنا دیتا ہوں. اگر میری زندگی میں آ گئے تو میں یہ مکان ان کو دے دوں گا، اگر میری زندگی میں نہیں آئے تو اپنے وارثوں کو وصیت کر جاؤں گا کہ یہ لو چابی اور یہ رہا مکان، اگر میرے بعد وہ نبی آ جائے تو تم یہ ان کو دے دینا.
چابی یہ مکان ان کے لیے بنوایا میں نے. بہت بعد میں آئے تو اس وقت اس چابی کے جو ذمہ دار تھے اس وصیت کے وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ عنہ. تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا، تو اس کو یوں کہنا چاہیے. مزے کی بات یہ ہے کہ خود ابو ایوب انصاری حضور کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو حضور نے اپنے گھر میں قیام فرمایا، ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں. ابو ایوب انصاری تو خود حضور کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے حضور کے انتظار میں. اللہ نے ایسا انتظام فرمایا. بچیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ نحن جوار من بنی النجاری یا حبذا محمد من جاری. ہم نسل نجار سے شریف لڑکیاں ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اچھے پڑوسی ہیں. اللہ نے کتنے اچھے پڑوسی ہمیں دیے ہیں. مکے سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اب آپ ہمارے آس پاس رہیں گے، پڑوسی بن کر رہیں گے، تو ہماری خوشی کے کیا کہنے، ہمارا مقدر کیا، ہماری کتنی سعادت کی بات ہے کہ حضور کا پڑوس ہمیں مل جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رونق افروز ہوئے تو بچوں نے آگ کی آمد کی خوشی میں یہ اشعار پڑھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. کیا ہے؟ 14ویں رات کا چاند ثنیۃ الوداع سے ہم پر سایہ فگن ہو گیا ہے. ثنیۃ الوداع ایک پہاڑی کا نام تھا، اور وہ پہاڑی اتنی اونچائی پہ تھی کہ جب آدمی ادھر سے آ رہا ہے تو چھپ جاتا تھا کہ کوئی پیچھے آ رہا نہیں آ رہا، لیکن جب یہاں آتا تھا پھر ادھر والوں کو دیکھ رہا ہو کوئی آ رہا ہے. تو لڑکیوں نے ایسا منظر کھینچا کہ لڑکیاں یہاں کھڑی ہیں نیچے، لڑکے نیچے کھڑی، ان کو دیکھنا سامنے پہاڑ اڑ گیا، اور حضور ادھر سے آ رہے چڑھتے چڑھتے پہاڑ پر چڑھتے 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 جب یہاں پہنچے تو ایسا منظر تھا جیسے سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے. تو آپ گویا اس طرح طلوع ہوئے تو اسی کو بچیوں نے اپنے شعر میں نقل کر دیا. بس ہم پر شکر خدا لازم ہے، جب تک دعا گو خدا سے طلب دعا کرتے رہیں. اے ہمارے لیے انتخاب شدہ و تشریف فرما، آپ قابل عمل باعث فلاح، امور کا تحفہ لے کر تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ ہمارے لیے ایسا دین لے کر آئیں جس میں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کامرانی ہے، تو ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے. آج بھی بہت سے لوگ 12 ربیع الاول کو یہ اشعار پڑھتے ہیں، بے وقوف ہیں، گدھے ہیں. تو حضور کوئی ہر سال تھوڑے آ رہے ہیں مکے سے مدینہ، یہ تو ایک خاص واقعہ تھا. حضور سامنے موجود آئے اور مدینے کے بچوں نے پڑھے. آج بھی اگر حضور آ جائیں تو پڑھ لو، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن خواہ ایک جھوٹا عقیدہ گھڑ لینا اس سے حاضر و ناظر کا اور امت کو گمراہی میں ڈال دینا، یہ اعلیٰ درجے کی بے وقوفی کی بات ہے. اور پھر یہ مدینے کی بچیاں، انہوں نے صرف ایک دفعہ پڑھا ہے. آپ مدینے میں 10 سال رہے. اگر یہ جائز ہوتا ایسا کرنا تو مدینے کی بچیاں ہر سال 12 ربیع الاول کو نکل گئے اور وہیں پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے اور وہیں کسی اونٹ کو بھیج گئے اور آپ کو وہاں سے بلا گئے. یہ پڑھتی رہتی ہر سال، لیکن کسی نے بھی نہیں پڑھا ہر سال. ایک سال پڑھا ہے، اور وہ بھی جب پڑھا ہے جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے. آپ ہر سال تھوڑی آئے، ایک دفعہ آ گئے تھے. اب کوئی اگر اس پر دلیل پیش کرے کہ دیکھو جی بچیوں نے بھی حضور کی خوشی میں اشعار پڑھے تھے، تو اس گدھے کو کہا جائے گا کہ اشعار تو پڑھے تھے لیکن حضور آئے بھی تو تھے. تیرے یہاں بتا کس دن آئے، یہ کہاں آ رہے ہیں اب؟ اگر تجھے کہیں نظر آ جائے تو ہمیں بھی بتا، اور ہم بھی دیکھیں گے اور پھر یہ اشعار بھی پڑھیں گے. لیکن شیطان چونکہ بہت بڑا دشمن ہے انسان کا، اس نے بہکا رکھا ہے اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، اپنے عقیدے سے، اپنے غلط مسلک سے، غلط نظریے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اللہ سب کو دین کی صحیح سمجھ فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں.